اللہم بسوام تلاوت آیات القرآن ملک فخر حسین اور ان کی زوجہ، ملک باقر حسین اور ان کی زوجہ، مشتاق حسین مرحوم ان کی زوجہ اور زوجہ الطاف حسین، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے روح کو آج کی مجلس کا ثواب ایصال فرما۔ یا اللہ بے حق محمد و آل محمد ملک غلام رضا کو صحت و شفا عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ اس گاؤں میں، اطراف کے گاؤں میں جو مریض ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کا قدم رنجہ فرمانا باعث برکت و رحمت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو مقاصد ہیں، حاجات ہیں، اے پالنے والا ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اللہم تقبل منا انکا وانت السمیع الدعاء بے حق زہرا و ابیہا و بہلہا و بنیہا و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ پھر بھی ایک دفعہ بلند آواز سے خلوص کے ساتھ صلوات آل محمد پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ ذی النعمت العظمی و منحت الکبریٰ الداعی الی طریقۃ المثلیٰ الہادی خلیقۃ الحسنی الذی خلق فسوی وقدر فہدی واخرج المرعی فجعلہ غثاء احویٰ وبحث محمد المصطفیٰ۔ صلوات اللہم صلی الصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ومربوب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشاکرین الصابرین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات۔ بے شک موسم سرد ہے، بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ کے خلوص، محبت اور چاہت کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس سنگین موسم میں بھی کھلے میدان میں بیٹھ کر اس مظلوم کے ذکر کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ بڑی مشہور آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ پیغمبر اسلام کی خدمت اقدس میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، تحفے طائف لے کر، نبی کے لیے اعلیٰ ترین یمنی لباس لے کر، اور نبی کے لیے جوتے بنا کے لائے۔ بڑے اعلیٰ منزل سے لوگوں کو
یہ اطلاع دی اور انہوں نے نبی کے لیے تحفے تیار کیے کہ نبی کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہونے کا دروازہ بتایا ہے، لوگوں کو ظلمت سے، اندھیرے سے نکال کر نورانیت کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو صاحب تقویٰ تھے، جو صاحب حیثیت تھے، وہ کپڑے جوتے نبی کے لیے ٹرے میں سجا کے لائے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کے شکریہ کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپ کے لیے تھوڑے سے تحفے لائے ہیں۔ آپ نے ہمیں مسلمان بنا کر جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جب یہ حاضر ہوئے تو ادھر سے جناب جبریل تشریف لے آئے، اللہ کا پیغام دیا کہ کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جتنی آیات لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں، مطلب یہ ہوتا لوگ نبی پر سوال کرتے، نبی پہ اعتراض کرتے تو اللہ اس کا جواب خود دیتا، اپنے حبیب کو جواب دینے کا موقع نہیں دیتا۔ جبریل علا کر کہتے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان کو یہ کہہ دو تم سے میں کسی قسم کا تحفہ نہیں لینا چاہتا، کسی قسم کا سوال نہیں کرنا چاہتا، الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے لباس نہیں چاہیے، مجھے خوبصورت جوتے نہیں چاہیے، میرے قربہ سے محبت کریں۔ ایک لفظ محبت ہوتا ہے، دوسرا لفظ مودت ہوتا ہے۔ محبت ظاہری ہوتی ہے، مودت باطن سے ہوتی ہے۔ محبت ٹوٹ جاتی ہے، اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کا کتنا پیار ہوتا ہے، اختلاف ہو جائے، طلاق ہو جائے، وہ محبت ٹوٹ گئی۔ کائنات میں نبی کے خاندان کے علاوہ سب کی محبت ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مودت جو ہے لوگوں کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ مودت دل سے ہوتی ہے، محبت ظاہر سے ہوتی ہے۔ اختلاف ہو جائے محبت ختم ہو جاتی ہے، لیکن مودت سے جو عقیدت پیدا ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ پاتی۔ یہ دلیل ہے مودت کی۔ ساری ساری رات لوگ مجلس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں، اپنا گھر چھان بین کر کے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ذکر اہل بیت کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہر غریب ترین شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی ذکر اہل بیت کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے خود دیکھا ہے، جگہ جگہ پہ جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اتنی عقیدت ہے، ادھار لے کر بھی لوگ مجلس ادا کرواتے ہیں۔ عراق کا ایک سچا واقعہ ہے، ایک تاجر تھا، وہ مجلس کرواتا یکم محرم سے، صف ادا بچھاتا، لوگوں کے کھانے کے انتظامات کرتا۔ تجارت میں گھاٹے پڑ گئے، خسارہ ہو گیا،
ایک سال کسی سے ادھار لے کر خرچ کیا، اگلے سال پھر پیسہ نہیں ہے، ادھار لے کر خرچ کیا، تیسرے سال میں کوئی قرض بھی نہیں دیتا، ادھر چاند ثابت ہو گیا محرم کا، صف عذاب بچھا کر اکیلا بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں ذکر تو کر لوں گا، ذکر تو سماعت کر لوں گا، لیکن لوگوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ میرا 10 سال کا بیٹا ہے، بہت خوبصورت ہے، کیوں نہ ہوں کہ اس کو میں غلام بنا کے فروخت کر دوں۔ زوجہ نے اتفاق کر لیا، اس بچے کو بازار میں لے گیا، آواز دیتا ہے کوئی ہے غلام خریدنے والا، کوئی ہے غلام لینے والا؟ جو آتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ غلام لگتا نہیں، چہرہ خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، یہ غلام نہیں لگتا۔ اس نے کہا میری مجبوری ہے، یہ میرا بیٹا ہے، جو خریدنا چاہتا ہے میں نے صف عذاب بچھانی ہے، مولا حسین کے صف عذاب پہ آنے والوں کی تواضع کرنی ہے، نیاز کھلانی ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ کہتا ہے میری اولاد نہیں، میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے خرید لیا، معاوضہ دے دیا، وہ لے کے چلا گیا، اور وہ لے کے چلا گیا اپنے گھر۔ اس نے کہا ظاہراً تو میں غلام خرید کے لایا ہوں، لیکن میں نے اسے اپنا بیٹا بنا کے رکھنا ہے۔ اس بچے کو کھانا کھلایا، بستر لگا دیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ جب نصف اللیل پر نماز تہجد کے لیے اٹھا تو گھر کے ایک کونے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا یہ میرا بیٹا ہے، تو اسے گھر میں غلامی کروائے گا، چوکی دارہ کرائے گا؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ دیکھتے ہیں نظر کوئی نہیں آتا، کبھی ادھر سے آواز آتی، کبھی ادھر سے آواز آتی، بی بی رو رہی ہے، خدا کے لیے میرے بیٹے کو اذیت نہ دینا۔ بی بی سے وہ بی بی پوچھتی ہے بی بی تو ہے کون؟ ظاہراً نظر بھی نہیں آتی، تیرے رونے کی آواز بھی آتی۔ تو بی بی کہتی ہے کیا تو نے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا نام سنا ہے؟ رو کے کہتے ہیں ہاں سنا ہے۔ کہا میں فاطمہ جنت البقیع سے آئی ہوں، اس بیٹے کو غلام نہ بنانا، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب اس عورت نے اپنے شوہر کو جگا کے یہ بات بتائی، ادھر 10 محرم گزر گئی، وہ واپس لے کے آیا، اس نے ساری کہانی پیش کی۔ ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ کہتی ہے میرے بیٹے کو غلام نہ بنانا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ رو کے تاجر کہتا ہے میں سید ہوں، میں نے صف عزائے حسین بچھانی تھی، آنے والے مہمانوں کی تواضع کرنی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ کہتا اپنا بیٹا سنبھال، اپنا بیٹا واپس لے۔ اس نے کہا وہ میرے پاس پیسے نہیں رہے، جو معاوضے میں مال لیا تھا تو وہ تو خرچ ہو گیا ہے۔ وہ کہتا میں پیسے لینا نہیں آیا، میں تو تمہارا بیٹا واپس دینے آیا ہوں۔ اس سزاداری کو بڑی مشکل سے آج تک پہنچایا گیا ہے۔ متوکل عباسی ملعون گزرا ہے، یہ بہت بڑا ظالم تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے دریائے فرات کا رخ موڑ کر قبروں کے نشان مٹانے کے لیے پانی چھوڑا تھا۔ شاید آپ میں سے کسی نے یہ لفظ سنا ہو، حائر کربلا۔ حائر کہتے ہیں پانی کی دیوار کو۔ جب متوکل نے قبریں مٹانے کے لیے
پانی فرات کا چھوڑ دیا، پانی جہاں سے امام حسین کی خریدی ہوئی جگہ کی بارڈر آتی تھی، سرحد آتی تھی، وہاں پانی رک گیا، اوپر کی طرف جانے لگا، دیوار پانی کی بن گئی۔ اتنے میں خاتون آئی، کہنے لگی میں نے قبر حسین کی زیارت کرنی ہے۔ سپاہی مزاق سے کہتے ہیں تجھے اپنا بیٹے کے ہاتھ کٹانے ہوں گے۔ اس نے بیٹے کو سپاہی کے سامنے حاضر کیا اور اس نے اپنے نیام سے خنجر نکالا، بچے کا ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، کاٹ دیا، کہا اب جاؤ قبر حسین پر۔ قبر حسین پر آئے، بڑے ناز سے بی بی آئی، بڑے فخر سے آئی، بیٹے کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں وہ بیٹے کا بازو پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں کٹے ہوئے ہاتھ پکڑے ہیں۔ کہتے حسین مظلوم، تیری قبر پہ میرا بیٹا ہاتھ کٹوا کے آیا ہے، اگر چاہتا ہے تو میرا بیٹا سیو سالم جو ہے مجھے واپس کر دے یا ہم دونوں کو موت دے دے۔ قبر حسین سے صدا آتی ہے، بی بی اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں کے ساتھ جوڑ۔ تربت حسین جو قبر کی تھی وہ اٹھا کے جوڑوں پہ لگائی جہاں ڈاکٹر پٹیاں کرتے ہیں، ادھر تربت قبر حسین اٹھا کر کلائی پہ لگائی، ہاتھوں کو جوڑا تو وہ اس طرح ہاتھ ہو گئے جس طرح کبھی کٹے ہی نہیں تھے۔ قبر حسین سے آواز آتی ہے ان کو بتاؤ تم نے دریا کا رخ موڑا ہے قبروں کے حدود کو مٹانے کے لیے، تو جس کو اذیت دینے کے لیے اللہ کا خلق کردہ پانی نہیں قدم اٹھاتا، تو میرے بیٹے کے ہاتھ کیسے کاٹ سکتا ہے؟ ناصرہ نامی خاتون تھی جس نے کہا میں ہر سال آؤں گی۔ سپاہی کہتے ہیں تجھے ہر سال بیٹے کے ہاتھ کٹانے ہوں گے۔ بی بی بول کے کہتی ہے ہاتھ کاٹنا تمہارا فریضہ ہے، میرے آقا حسین کا فریضہ ان ہاتھوں کو جڑوا کے صحیح و سالم کر دینا ہے۔ یہ ہے وہ عزاداری، کوئی صحیح کرے یا غلط، جب ذکر حسین ہوتا ہے، ذکر علی ہوتا ہے تو یاد رکھنا کائنات پلٹ جاتی ہے لیکن ذکر حسین نہیں روک سکا۔ میں کربلا میں بڑی مرتبہ گیا ہوں، میں سن 78 میں کربلا گیا اور وہاں اس وقت صدام کی بڑی پابندیاں تھی۔ ایک سال اس نے کیا کہ بالکل 10 محرم نہیں ہوگا، کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے سٹین گنے چھتوں پہ لگا دی، جو داخل ہوتا اسے فائر مار دیتے، شہید کر دیتے۔ پوری طاقت سے کربلا کے راستے بلاک کیے گئے، کرفیو لگا دیا۔ قبر حسین پہ ماتم داری کی آواز آ رہی تھی، یا حسین، صدام نے پوچھا تھا تمہیں کہا تھا کوئی عزادار داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ عزادار کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا دروازے تو بند تھے، سارے گیٹ بند تھے، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہاں سے آئے۔ تحقیق کی گئی، اللہ نے مظلوم حسین کے 10 محرم کو عزاداری منانے کے لیے ملائکہ بھیجے تھے، ان کے سیاہ لباس تھے، سیاہ رومال تھے، جتنی عزاداری کر سکتے تھے، جتنی ماتمداری غروب تک کر سکتے تھے، ماتمداری کر کے فوج دیکھتی رہ گئی ان کے درمیان سے، اس طرح نکل کے گئے جس طرح نبی شب ہجرت کافروں کے درمیان سے نکل گئے تھے۔ اس عزاداری کا بہت بڑا اجر ہے،
لیکن جس گھر میں عزاداری ہو نماز والے کا گھر ہو، نماز والے کا گھر ہو، نمازی کا گھر ہو، عزاداری اس گھر کے بچوں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ میں نے خود قم میں دیکھا، نجم میں دیکھا کہ علماء عزاداری سماعت کرتے ہیں، مجتہد جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اپنی بیرونیوں پر عزاداری کرواتے ہیں، گریہ بکا ہوتا ہے، ماتم داری ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ماتم داری نہ کی تو ہو سکتا ہے حسین کی ماں ہم پہ ناراض نہ ہو جائے۔ شیعہ صرف اس کو کہتے ہیں جو ماتم داری بھی کرے، عزاداری بھی کرے اور نماز بھی پڑھے۔ سمجھائی جائے؟ نماز بھی پڑھے، عزاداری کرے۔ آج کل بڑے لوگ آتے ہیں، کرسچن آتے ہیں مجلسوں میں، ماتم داری میں حصے لیتے ہیں جی، لیکن وہ شیعہ نہیں ہوتے، وہ محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس سال ہندو کو اجازت نہیں مدینہ میں داخل ہونے کی، لیکن اس نے کہا میں حسین کے نانا کو سلام کرنے آیا ہوں۔ تھا ہندو تھا۔ اس سال محرم کے دنوں میں انڈیا میں بڑے بڑے ہندوؤں کے دروازوں پہ علم نصب ہوئے، عزاداری کروائی، ماتم داری کروائی۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینے پہ آئے تو وہ ہندو کے گھر میں دیتا ہے، نہیں دیتا تو مسلمان کو بھی نہیں دیتا۔ لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے۔ سمجھے؟ عزاداری ہم تو یہاں ایک دو مشق کراتے ہیں نا، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، بحرین میں، ازبکستان میں، آذربائیجان میں عشرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتا ہے، پورا عشرہ ہوتا ہے۔ ہم تو ایک مجلس کروا کے تھک جاتے ہیں، وہ عشرہ کرواتے ہیں، عشرہ فاطمہ زہرا۔ آج یقین جانیے جس گھر میں عزاداری ہوتی ہے اگر بے نماز نہ ہوں تو ارواح اہل بیت آتی ہیں، لیکن بانی بے نماز نہ ہو، پڑھنے والا بے نماز نہ ہو، آپ سارے صاحب معرفت ہیں۔ جس عزاداری کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، رسول اللہ کے دور میں عزاداری نہیں ہوئی، یہ وصی رسول علی ابن ابی طالب کے گھرانے سے شروع ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب کی اولاد سے۔ بھائی نبی تو صحیح و سالم دنیا سے گئے، لیکن علی و بطول کے گھر کا کوئی فرد تبھی موت نہیں گیا، تبھی موت نہیں کوئی گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑی مصیبت آئی کہ علی کی قبر کہاں ہے؟ نجف میں۔ سیدہ فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ تو علی کی بیٹیوں کی قبریں کہاں ہیں؟ جناب زینب کی قبر کہاں ہے؟ جناب حسن کی قبر کہاں ہے؟ جناب حسین کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری قبریں اکٹھی ہو جائیں، اسی طرح کرتے ہیں نا، ہماری خاندان کی، ہمارے دادا کی اولاد کی قبریں اکٹھی ہو جائیں، ایک جگہ پہ ہو جائیں۔ ایک شخص تھا، اس کا جوان بیٹا انگلینڈ میں فوت ہو گیا، تیرے نوکری کے سلسلے میں گیا، اطلاع دی گئی، اس نے کہا وہاں دفن کر دے۔ باپ نے کہا نہیں، میں نے ہر صورت میں بیٹے کی لاش اپنی لاشوں کے ساتھ دفن کرنی۔ کہا تیرے پاس پیسے ہیں، خرچہ ہے؟ اس نے کہا 3 مرلے کا مکان ہے، میں مکان بیچ دوں گا
لیکن اپنی اولاد خاندان کی قبریں الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اس شخص کو سمجھ آ گئی کہ قبریں اکٹھی ہونی چاہیے۔ گھر علی کا اجڑ گیا، دین مصطفیٰ کا بچ گیا، قرآن اور شریعت اللہ کی بچ گئی، اولاد علی کی ذبح ہو گئی۔ ہاں؟ ہم نے تو یہاں پاکستان میں عزاداری سماحت کر کے روتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، لیکن جن کے ساتھ ہوا ہے ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی فلاں صحابی کے برابر نہیں ہے، مولا علی جو ہے فلاں صحابی سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتے۔ میں اکثر جگہ پہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ 5000 حدیثیں ہیں مولا علی کی فضیلت پر، تو صحابی کی شان میں مجھے 2 حدیثیں دکھا دو، 2 حدیثیں دکھا دو، تو جس کی عظمت پر 5000 حدیثیں ہوں اس کا مقابلہ وہ کرے گا جس کے بارے میں 1 حدیث بھی نہیں آئی۔ انصاف ختم ہو گیا لوگوں کے پاس، اور ایسی ایسی حدیثیں تھیں جو بخاری شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود تھیں، لیکن لوگوں نے نہیں بتائی، چھپایا۔ میں پنجاب امن کمیٹی کے اجلاس میں جاتا تو ایک مولانا سیف اللہ دیوبندی آتے تھے، ان کے ہاتھ میں بانس کا بڑا کھونڈا ہوتا تھا، مزاق سے کہتا میں تو ذوالجناح والوں کے ساتھ بیٹھوں گا، یعنی ہماری طرف اشارہ کرنا۔ اس نے کہا جی ان کے پہلو میں بیٹھوں گا، کرسی نہیں ہوتی جگہ بنا کے بھی وہ کرسی لگواتا۔ بات ہوئی، میں نے کہا 3 جلد کے آخری صفحات پر جناب فاطمہ کی علی کو وصیت ہے کہ فلاں فلاں میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے۔ یہ فلاں صفحے پہ لکھا 3 جلد کے۔ کہنے لگا میں نے 50 مرتبہ بخاری شریف پڑھائی ہے، لیکن میں نے تو نہیں یہ آپ کے کلمات دیکھے، میں نے کتاب تیرے گھر، کتاب تیرے گھر، تیرا علم تیرے گھر، آئندہ میٹنگ پہ دیکھ کے آنا، پھر مجھے کہنا کہ کتاب بخاری میں جناب سیدہ کا وصیت نامہ نہیں ہے، کس کس کے جنازے کو روکا تھا شرکت کرنے میں۔ میرے جنازے میں فلان آئے، جناب سیدہ کا وصیت۔ کہنے لگا میں نے تو 50 سال پڑھائی ہے، 50 دورے کیے پڑھائے ہیں، نہیں ہے۔ میں نے کہا فیصلہ ہو گیا، کتاب بھی لے آنا اپنے گھر سے، یہ نہ کہنا کہ شیعہ نے کوئی اور بخاری چھاپی ہوئی ہے۔ جب اگلی میٹنگ پر 4 مہینے کے بعد آیا نا تو میری کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر رو رہا تھا، کہنے لگا یار میں نے 50 دورے پڑھائے ہیں، لیکن ہم نے نہ یہ حدیثیں دیکھی تھیں، نہ پڑھی تھیں، نہ پڑھائی تھیں، تو یہ آپ نے ہمارے گھر سے یہ کھوجی کی طرح کھرا نکال دیا، حدیثیں تو موجود ہیں۔ میں نے کہا چھپائی کس نے؟ کہنے لگا جو ہم نے لائبریری سے کتابیں نکالی تھی ان پر ریڈ لائن لگی ہوئی تھی، یہ نہ خود پڑھنی ہے نہ طالب علم کو پڑھانی ہے۔ حدیثیں چھپائیں، کب تک چھپاؤ گے؟ آج میڈیا نے وہی حدیثیں نکال کے ان کے سامنے رکھ دی، رو رہے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ اسرائیل کی جو بیت المقدس والی مسجد ہے اس کا خطیب شیعہ کو بھونکتا تھا، اہل بیت کا گستاخ ترین بندہ تھا شیخ صلاح الدین۔ جب اللہ نے اس کو عقل دی، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ یہ ساری کتابیں غور و فکر سے پڑھی تو اپنے منہ پہ تماچے مارنے لگا
کہنے لگا جو میں بکواس کرتا رہوں بی بی میں تیری قبر پہ آ کے معافی مانگوں گا. یہ ابھی کی بات ہے، چند دن کی بات ہے. اس نے کہا میں مولا علی کی مزار پہ جا کے معافی مانگوں گا. ہمیں تو جاہل رکھا گیا، ہمیں تو دور رکھا گیا. آج پتہ چلا ہے دین محمد جو ہے وہی ہے جو علی و فاطمہ کے گھر سے چلا تھا. دین مصطفی وہی ہے جو علی و فاطمہ کے گھر سے چلا تھا. میرے اکثر مباحثے ہوتے ہیں دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے. جب میں نکال کے دکھاتا ہوں ان کی حدیث مولا علی کی تو کہتے ہیں ہمیں نے تو پڑھی نہیں تھی، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا. اب دیکھیے میں 4 سے 5 حدیثیں کوٹ کروں گا جن کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں. جتنا مرضی زور لگا لیں نہ حدیث چھپا سکتے ہیں، نہ مولا علی کی عظمت کو گھٹا سکتے ہیں. مولا علی کے بارے میں پہلی حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا محمد میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آپ اس حدیث کو بدل کے دکھائیں. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ حدیث ہے نہ اس کی تعویل کر سکتے ہیں نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیے خم غدیر پر نبی نے کہا تھا کہ یہاں ممبر بناؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہ قریب مدینہ ہے نہ مکہ ہے تو یہ کون بنائے؟ کہا نہیں لکڑیاں نہیں چاہیے، اپنے اپنے اونٹوں کا پلان اتار کے ڈھیر لگا دو، میں اس کے اوپر سوار ہو جاؤں گا. یہ وجہ کیا تھی پلان اتروانے کی؟ نبی چاہتے تھے ہر اونٹ کا پلان اتروا کے ڈھیر لگا کے میں اس کے اوپر اونچا ہو جاؤں. کال کو یہ نہ کہے میرا اونٹ تو ابھی بہت پیچھے تھا، میں نے خبر نہیں سنی تھی، میرا اونٹ آگے چلا گیا تھا، میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی. لاکھوں راوی ہیں اس حدیث کے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو جس کو ولایت کا وارث ولایت عطا کرے تو مصطفیٰ کی بات نہیں مانتا تو علی کی بات کیسے مانے گا؟ ہاں نبی نے بتایا نا، سب نے سنا، مبارکیں دیں. بخن بخن لک یا علی، علی تجھے مبارک ہو مبارک ہو. مولا و مولا کل مومن و مومنات، ہر مومن مومنہ کے ولی بنا دیے گئے، مولا بنا دیے گئے. تو جس کو رسول مولا بنائے، جس کو رسول مولا بنائے، یہاں مبارکیں دیں، مدینہ جا کر مکر گئے. کوئی کہتا میری نظر بڑی کمزور تھی میں دیکھا نہیں تھا، کوئی کہتا میرے کانوں میں مٹی پھنسی تھی میں سن ہی نہیں سکا. مکر گئے وہاں. تو جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ اہل بیت کی بات کیسے مانے گا؟ وہ اہل بیت سے کیسے محبت کا اظہار کرے گا؟ بھائی شیعہ اس کو کہتے ہیں جو نبی بتاتا جائے شیعہ اس کی پیروی کرتا چلا جائے. جی اسی لیے کہتے ہیں نا شیعہ کافر ہیں، انہوں نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو انہوں نے صدیوں سے چھپا رکھی تھی، چھپائی ہوئی تھی. ہم تو تحقیقات کے کیڑے ہیں، ہم تو وہاں سے بھی حدیث نکال کے لائیں گے جہاں کسی کا پہنچنا ممکن نہیں ہے. جس کو جس علی کو مصطفیٰ ولی بنائے آج اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے جس کو رسول بنا کے گئے. تو رسول وہی کہے مجھے قلم دوات دو، ہاں
تو لوگوں نے کہا جی نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کوئی حدیث لکھ لیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نبی تو امی تھے، امی کا مطلب ان پڑھ تھے جی، تو جب نبی ان پڑھ تھے بقول تیرے، ہم تو نہیں مانتے۔ نبی کو لکھنا نہیں آتا، نبی کو پڑھنا نہیں آتا، تو قلم دوات دینے میں تجھے تکلیف کیا تھی؟ ہاں کیا پریشانی تھی؟ تم نے قلم دوات نہیں دی، نبی نے گھر سے نکال دیا، چلے جاؤ۔ جب نبی حدیث لکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جب محمد کی بیٹی اپنا ہنگ مانگتی ہے تو اس کے سامنے حدیثیں بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ نبی حدیث لکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کو تو لکھنا ہی نہیں آتا۔ بس تجھے خطرہ کیا تھا جب نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ نبی لکھتے نہ لکھتے تم تو قلم دبا دیتے۔ کہا نبی کو ہذیان ہے، دماغ پر بخار ہے۔ ادھر نبی جھٹلا دیا۔ جب سیدہ نے حق مانگا تو کہا حدیث کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میرے پاس بھائی جائیداد میری ہو، حدیثیں دوسرا بیان کرے۔ نبی خود اپنی بیٹی کو بتا کے کیوں نہیں گئے؟ نبی کی بیٹی صرف بتا کے نہیں گئے، بتا کے صرف نہیں گئے، نبی کی بیٹی اپنی کو خود نبی لکھ کے دے کے گئے تھے۔ تو یہاں آج قرآن کا بھی انکار کر دیا، کہا جی حدیث ہے کہ امت کا صدقہ ہوتا ہے، نبی کی وراثت امت کا صدقہ ہوتا ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں بڑے بڑے حالوں میں جاتا ہوں خطاب کرنے کے لیے، سرکاری سطح پہ الحمدللہ ہمیں بڑی عزت اور اعزاز ملے ہیں حق گوئی پر۔ تو جب جناب فاطمہ نے حق مانگا تو حدیث آگے پیش کر دی۔ ادھر خطرہ تھا حدیث کے لکھے جانے کا، کتاب کو لے لیا جی قرآن کافی ہے، تو پھر یہ حدیث کیوں پیش کی؟ کیوں پرزے کی اس حدیث کو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی بتائے تو سن کے مکر جاتے ہیں لوگ۔ جب فاطمہ اپنا حق مانگے تو نبی کی لکھی ہوئی تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ کتنا تضاد ہے باتوں میں، کتنا اختلاف ہے۔ آج امت کو بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قوم کو بتائیں کہ نبی کے ساتھ دھوکہ کس نے کیا۔ بات بات پہ شیعہ پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ تو نے اہل بیت کو مانا؟ ہاں، اصل دین مصطفی اہل بیت ہے نبی کے بعد، صحابہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کو شو کیا گیا جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہوں۔ نبی کے خلاف جنگیں ہوئی، حملے ہوئے، مولا علی نے جنگ لڑی تو مشرک سے، مولا علی نے جنگ لڑی تو کافر سے۔ علی نے ذاتی طور پہ کسی سے لڑائی نہیں لڑی، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو زخمی نہیں کیا۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ علی جو ہیں یہ انہوں نے مارے تھے ان کے، اس کے بدلے میں آئے کربلا میں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مولا علی نے تو کافر اور مشرک مارے تھے، تو مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ اہل بیت کو قتل کر رہے ہیں، خاندان رسول کو قتل کر رہے ہیں۔ کیا مولا علی نے کسی کے گھر کا کوئی فرد مارا میدان جنگ کے بعد؟ میدان جنگ کے بعد مولا علی نہیں مارا کسی کو۔ مولا علی جس کو مارتے ہیں پہلے اسے دعوت اسلام دیتے ہیں۔ نہیں، جنگ خندق میں عمر بن عبدود دعوت اسلام دی، اس نے کہا یہ میری بزدلی ہے، اسلام قبول کروں۔ مولا نے فرمایا میدان چھوڑ کر واپس چلا جا۔ کہنے لگا میں 1000 بندہ کا مقابلہ کرنے کا اکیلا عادی ہوں، یہ میری توہین ہے، عرب کی عورتیں مجھے طعنے دیں گی،
تو مولا نے چیلنج سے کہا، یعنی پہلے دعوت توحید دی، پھر جا کر اس کو میدان سے بھاگنے کی دعوت دی، تیسری دعوت دی، آ پھر اترا میدان جنگ میں آ، تو جو 1000 افراد کا مقابلہ کرتا ہے تو میں اکیلا علی تیرے لیے کافی ہوں گا۔ وہ خندق تھی، کسی تنگ دل نے کھودی ہوگی، وہاں سے عمر بن عبدالود کا گھوڑا کراس کر کے اندر آ گیا، ادھر یا رسول اللہ اس کو مار دیا جائے ورنہ لے جائے گا، وہ 1000 بندہ مارے گا۔ مولا علی کو جب بھیجا میدان میں، ایسے ہی نہیں بھیجا کہ خود ہی چلے گئے تلوار اٹھائی، نبی نے علی کے سر پہ اپنا ماما باندھا، علی کے سر پہ امامہ اپنا باندھا، علی کے کندھے پہ ذوالفقار حیدری نبی نے لٹکائی، نبی نے دعا دی، پیچھے سے وعدے دیتے ہیں مولا علی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، نبی فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا جس کو مصطفیٰ بھیجے وہ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے یقین دلانے کے لیے کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں، اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی تھیں، مولا علی علیہ السلام پر اس نے وار کیا، معمولی سا لگا، پھر مولا علی نے وار کیا، پہلے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹی، ٹانگیں کاٹ کر کہا میں تجھے سانس دلانا چاہتا ہوں، ایک بے گناہ حیوان کی ٹانگیں تو کاٹ سکتا ہے، میں تجھ جیسے مشرک کی ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ انہیں اللہ کی مخلوق کو اذیت دی ہے جی۔ اور جب مولا علی علیہ السلام اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پاؤں رکھ کے دبا رہے ہیں، ادھر سے نبی کو کہہ رہے ہیں کہیں اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے، کہیں عمر بن عبدالود کھڑا نہ ہو جائے، علی کو آواز دو کہ فوری اس کا سر قلم کر دیں۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ خوف زدہ تھے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں میں علی کو جانتا ہوں، علی کو میں جانتا ہوں، علی مجھ کو جانتے ہیں، ہماری سوچ فکر ایک ہے، نہ کافر بچے گا نہ مسلمانوں کو خوف لاحق ہوگا۔ یہاں پیغمبر نے جملہ فرمایا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ثقلین کہتے تثنیہ ہے، دو سکلوں کو، سکل کہتے ہیں بھاری ترین چیز کو، ہم لکھا ہے جنت اور دوزخ میں جانے والوں کو۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں علی کی ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ تو تلوار چلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایکشن لیا، تلوار پھینکی، دشمن کا گلا کٹ گیا، تو جب ایک لمحہ لگتا ہے تلوار کا ایکشن لینا تو ایک لمحے کی عبادت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ تو اب حساب کریں، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 24 گھنٹوں کا دن رات ہوتا ہے، اور کتنے گھنٹوں کا ہفتہ ہوتا ہے، کتنے گھنٹوں کا ہفتہ اور کتنے ہفتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور علی کی 63 سالہ زندگی کا حساب کر لیں، جس کی ایک لمحے کی 1 سیکنڈ کی تلوار کا ایکشن ثقلین کی عبادت سے ہے، اس کی زندگی کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ یا الہ، ثقلین کی عبادت دنیا علی کو سمجھی نہیں، دنیا نے علی کو پہچانا ہی نہیں۔ آج لوگ پہچان رہے ہیں نا، عیسائی تیزی کے ساتھ
شیعہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے پتوں کی شہر میں 20 اہل حدیث ایک ہفتے میں شیعہ کر دیے ہیں، 20 اہل حدیث۔ اور پچھلے جمعرات کو ان کا ایک عالم ملک زاہد حسین تھا، اس نے اہل حدیث کی مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ آج سے میں تمہارا نہیں، آج سے میں غلام حسین ہو گیا ہوں، غلام علی ہو گیا ہوں، غلام عباس ہو گیا ہوں۔ سب سے پہلے مسجد سے نکلا، کہنے لگا مجھے علم دو، علم دو، میں اپنے گھر پہ نصب کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں عباس کا مرید ہوں۔ یا اہل بیت کو لوگوں نے سمجھا نہیں، چھپایا۔ اتنا صحابہ کا ذکر کیا، اتنا صحابہ کا ذکر کیا، ہم بھی ان کے غلام ہیں، لیکن جو محمد کو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے ہم اس کے کچھ نہیں لگتے۔ نبی بلا رہا ہے، وہ جا رہے ہیں جنگ حنین میں، سارے مسلمان بھاگ گئے، صرف 9 رہ گئے۔ 9 کے 9 بنی ہاشم سے تھے۔ انہوں نے کہا قد قتل محمد، مصطفیٰ قتل ہو گیا ان کا۔ نبی اونٹنی کی پشت پر کالے پردے کی لاچاری میں تھے، اماری میں تھے۔ مصطفیٰ نے سر باہر نکالا، انہوں نے کہا آنا محمد حیات، میں محمد زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے سارے میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جس خاندان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ 9 بندے آئے تھے، اگر سارے مصطفیٰ کو چھوڑ گیا میرا ایک بھی چھوڑ کے نہیں گیا۔ آج دین ہے تو وہ مولا علی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، بنی ہاشم کی قربانیوں کی وجہ سے۔ خود اہل سنت علماء کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں 39 دن لوگ لڑے، فتح نہیں ہوئی، پریشان ہو گئے، 1 دن کا دعویٰ باقی رہ گیا۔ جب 1 دن کا دعویٰ باقی رہ گیا نا تو کہنے لگے 1 دن رہ گیا ہے۔ اب نبی جلال میں تھے، چہرہ سرخ تھا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غدن، کل میں اس کو الرایہ علم دوں گا۔ علم 2 تھے ہمیشہ، ایک کا نام الرایہ تھا اور دوسرے کا نام لوائے حمد تھا۔ لوائے حمد چھوٹا سا علم، 10-15 فٹ کے ہم مکانوں پہ لگاتے ہیں، یہ لوائے حمد ہے۔ تو نبی فرمایا جس کو کل میں الرایہ علم دوں گا، بڑا علم دوں گا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ بھائی اللہ اور رسول سے تو سارے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کسی سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اس کو دوں گا۔ سب پگڑیاں باندھ کے وہاں پہنچے۔ رسول ہمارا داماد ہے، رسول ہمارا رشتہ دار ہے، آج علم ہمیں ملے گا۔ جب دیکھا کہا کہ جس کو آج علم دوں گا وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، وہ آگے جائے گا، وہ مرحب کا سر لے کے میرے پاس آئے گا۔ اب سارے منتظر ہیں کہ مجھے لوائے حمد ملے، کوئی کہہ رہا ہے الرایہ علم ملے۔ جب مولا علی کے ہاتھ میں دیا تو کہنے لگے ہمیشہ علی کو ہر بات میں مقدم کرتے ہیں، 39 دن تم نے جنگ لڑی۔ مولا علی اس کے خیبر کے دروازے پر گئے۔ آج بھی خیبر کی نا وہ پرانی بلڈنگوں کے آثار موجود ہیں، آج بھی قلعہ موجود ہے، ٹوٹا پھوٹا قلعہ۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک انگلی سے اس کے دروازے کو دبایا تھا، انگلی سے دبایا، اور دروازہ خندق کے اوپر جا کر گرا۔ کہا میں کسی سے جنگ نہیں لڑوں گا،
میرے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے اگر آنا چاہتا ہے تو مرحب خود آئے۔ مرحب آ گیا۔ مولا علی نے اس کو کہا مسلمان ہو جا، کہا نہیں ہوتا، کہا میدان چھوڑ جا، کہتا چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا، یہ بھاگنا ہمارا کام نہیں۔ تو مولا علی نے تلوار ماری، اس کا سر جدا کر دیا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی کھجوریں اتنی سیر ہو کر نہیں کھائیں جتنی مرحب کے قلعے سے نکلی اور ہمیں سیر ہو کر کھانے کا موقع ملا تھا۔ اور کہتی ہے کہ ہمیں مولا علی کے صدقے میں کھجوریں ملی جی۔ اب یہ حدیث جو ہے نبی نے فرمایا کل علم دوں گا۔ کوئی نکلا علی کے مقابلے میں، کوئی آیا سامنے علم لینے، اس حدیث کا بھی ان کے پاس کوئی رد نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ چوتھی حدیث ہے کون سی؟ جو پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہو لا نبی بعدی۔ یا علی آپ میرے بعد ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے بعد ہارون تھے، ہارون خلیفہ تھے۔ اب خلافت کے موضوع پہ جب ہم سے بحثیں ہوتی ہیں تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کوئی اور جس کو نبی اپنی منزل پہ قرار دے۔ اگر علی جیسا کوئی ہوتا تو نبی اس کو بھی اس منزل پہ لانے کا اعلان کرتے۔ علی کے بغیر کسی کا اعلان نہیں ہوا، تو اس سے پتہ چل گیا محمد کے بعد علی جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے تیسری حدیث پڑھی، ایک اور پڑھ کے سمیٹتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ عطرت کا فرق یہ ہے کہ عطرت وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے کا خون جن کی رگوں میں پایا جاتا وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو چادر کے نیچے بیٹھا کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ جی نبی تو یہ بتا کے گئے، اللہ سے دعا مانگی جو چادر کے نیچے ہیں یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پیغمبر بتا کے گئے اہل بیتی کالنجوم، میرے اہل بیت اس طرح چمکتے ہیں جس طرح چاند اور ستارے چمکتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا اس حدیث کو بدلنے کے لیے؟ یزید کے باپ نے 4000 رائٹر رکھے ہوئے تھے جو مولا علی کی حدیثوں کی نسبت توڑ کر اپنے صحابہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ 4000 رائٹر رکھے ہوئے تھے۔ آج یوٹیوب میں مرزا محمد علی انجینئر، حنیف قریشی، مولانا محمد اسحاق مدنی، یہ سارے دعوے کرتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا اہل بیتی کالنجوم، میرے اہل بیت مثل ستاروں کے ہیں۔ تو یزیدیوں نے جو 4000 رائٹر رکھے تھے حدیثیں گھڑنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ صحابی کالنجوم، میرے صحاب جو ہیں چمکتے ستاروں کی طرح ہیں۔ نبی کہیں میرے اہل بیت، یزیدی کہیں نہیں جی وہ صحاب۔ اب نبی کی بات تھنڈک ہے یا جو ہے یزیدی خاندان کی گھڑی ہوئی سے تھنڈک ہے؟ بولو نا، جو نبی کہہ کے جاتے ہیں وہ حق ہے۔ تو جب علی علیہ السلام کی نسبت دے کر نبی نے حق بیان کر دیا تو آج کہتے ہیں نہیں جی یہ تو صحابی کا نجوم تھے۔
نبی نے تو کہا ہی نہیں کہ میرے صحابہ میں سرستاروں کے ہیں۔ بھائی دیکھیں، کائنات کے اعلیٰ ترین علم کا ترجمان علی ہے۔ کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جناب میں علی سے زیادہ عالم ہوں، میں زیادہ صاحب فکر ہوں، صاحب علم ہوں۔ علی تو کوفہ کی مسجد کے سین میں بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں دنیا کے ستارے جو ہیں ان کا سفر میں دنیا میں زمین پر بیٹھ کر بتا سکتا ہوں۔ چاند پہ کیسے جانا ہے، مریخ پہ کیسے جانا ہے، زحل پہ کیسے جانا ہے اور زہرہ پہ کیسے جانا ہے، یہ کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا۔ آج انگریز کہتے ہیں کہ کاش ہم علی کے دور میں ہوتے، ہم پوچھ لیتے علی سے کس طرح جانا ہے۔ پھر آئیے ثقلین، دو بھاری چیزیں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت۔ لوگوں نے اس حدیث کو بدلا اور لوگوں کے ذہن میں اس طرح ڈالی، جوانوں کے ذہن میں ڈالی۔ اور بھائی علی جیسا ایک صحابی ہوتا تو اس کی آج کتاب ہوتی، کوئی پمفلٹ ہوتا، کوئی رسالہ ہوتا۔ میرے مولا علی کا نہج البلاغہ جس پر سائنسدان اور انگریز پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس علی جیسے کتاب نہیں کائنات میں علی کے بغیر ملتی۔ ادھر سے تو کوئی پمفلٹ بھی نہیں ملتا، کوئی رسالہ نہیں ملتا، تو افضل کیسے ہو گئے؟ ہاں، علی وہ شخصیت ہے۔ ہائن ہاسٹن، جو کالج میں سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے ہائن ہاسٹن کون؟ یہودی تھا۔ یہ ایٹم بم پہلی مرتبہ جو بنا ہائن ہاسٹن نے بنایا تھا۔ وہ انگریزوں کے بڑے بڑے پادریوں کے پاس گیا، کوئی عیسیٰ کا قول ہو، یہودیوں کے پاس گیا، کوئی موسیٰ کا خطبہ ہو جو میری سائنس میں رہنمائی کرے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ وہ جامع ازہر مصر کے قاہرہ شہر میں یونیورسٹی ہے، آج بھی ہے، چاروں مسالک کے وہاں ڈاکٹریٹ کرتے ہیں۔ وہاں گیا تو وہاں کے وائس چانسلر تھے طیب صاحب نے کہا اگر واقعاً تو خطبہ شیعہ دنیا میں موجود ہے تو وہ شیعہ کے پاس ہے، تو قم شہر میں چلا جا۔ جب میں پڑھنے گیا تھا تو 4 مہینے پہلے وہ آیت اللہ العظمہ سید حسین برجردی کے ڈیرے پہ آیا، بہرونی پہ آیا۔ اس نے کہا میں یہودی ہوں، تمہارے پاس قرآن میں کوئی ہے ایسی تحریر جو میرے ایٹمی سائنس بنانے میں کامیاب کرنے میں رہنمائی کر سکے؟ آیت اللہ حسین برجردی نے کہا ہمارے پاس نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ، خطبہ شکشکیہ پڑھیں۔ نوجوانو اگر حقیقی شیعہ بننا ہے تو قرآن کے بعد نہج البلاغہ پڑھیں، جس میں مولا علی نے فرمایا تھا کہ پانی کے اندر میں ایسی روشنی پیدا کر سکتا ہوں کہ ساری دنیا نور کی طرح چمک اٹھے گی۔ نہج البلاغہ میں مولا نے لفظ استعمال کیے ہیں پروتنون، نیوترون۔ پروتنون ایسے سیدھا چلتا ہے، نیوترون اس کے اندر الٹا چلتا ہے، درمیان میں پردہ ہوتا ہے۔ جب پردہ پھٹ جاتا ہے تو گویا ایٹم پھٹ جاتا ہے، پوری دنیا میں تباہی کر دیتا ہے۔ مولا علی نے پروتنون کے لفظ استعمال کیے، نیوترون کے لفظ استعمال کر کے دنیا کو بتایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پروٹون نیوٹرون سے ایسی روشنی پیدا کروں گا کہ ایک وقت میں لاکھوں لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جب اس نے آیت اللہ حسین برجردی سے یہ خطبہ سنا اور سمجھا، خدا کی قسم 3 مرتبہ زمین سے اٹھا اور زمین پہ بیٹھا، کہنے لگا یہ خطبہ جاری کرنے والا کہاں رہتا ہے؟ آیت اللہ حسین برجردی فرماتے ہیں میں تو قم شہر میں ہوں جو ایران کا ہے، وہ نجف شہر میں رہتے ہیں جو عراق میں ہے۔ اس نے کہا مجھے اس جگہ پہ لے جاؤ۔ اس نے سلوٹ مارا
آیت اللہ حسین بروجردی کو کہا مجھے وہ کلمہ پڑھا جو علی نے کائنات کو مسلمان بننے کے لیے سکھایا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تھا یہودی، مسلمان ہوا، قبر پہ جا کے اس نے سلوٹ مارا، سلام کیا، کاش علی ہم آپ کی زندگی میں زندہ ہوتے، آج ہمیں در بدر ٹھوکریں نہ کرنی پڑتی۔ وقت نہیں، یقین جانیے جتنی سائنس پیدا ہوئی ہے وہ نہج البلاغہ سے لوگوں نے حاصل کی، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے والوں نے حاصل کی۔ دنیا میں پہلی مرتبہ آکسیجن کا تعارف مدینہ میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ تھا، اس کی شاخ پکڑ کے درس دیتے تھے طلباء کو اور فرماتے تھے اگر یہ شاخ آکسیجن نہ دیتی ہوتی تو انسانوں کا زندہ رہنا دنیا پہ محال ہو جاتا۔ آج سائنس کے طالب علموں سے پوچھیں کہ آکسیجن کا تعارف اہل بیت نے کرایا، حق کا تعارف اہل بیت نے کرایا۔ اہل بیت کو سزا اسی بات کی دی کہ سائنسدانوں کی فکر کو فکر اہل بیت نے ناکام کر کے رکھ دیا ہے۔ اور بی بی رسول کی ایک بیٹی تھی، 4 نہیں تھی، یہ 40 بنا لے، ہمیں کیا اعتراض؟ میں نے 2 جملے کہنے، ہمیں کیا اعتراض ہے، 400 بنا لیں، لیکن قرب رسول میں فاطمہ ہی تھی۔ جو کہتے ہیں 4 بیٹیاں 3 بیٹیاں، میں آپ کو بتاؤں کسی نے نہیں بتایا ہوگا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بڑی بہن تھی حالہ، اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ خود فوت ہوگی، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ظاہر ہے بہن کی اولاد کو بہنیں ہی پالتی ہیں، بھائی کی اولاد کو بھائی اس کو پالتے ہیں، تو وہ 3 بیٹیاں جو تھی جناب حالہ کی وہ خدیجہ کے گھر میں تھیں۔ جب جناب ابو طالب جناب خدیجہ سے نکاح پڑھنے کی اجازت لینے گئے تو کہا وہ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ کہا میں مصطفیٰ کو پوچھ کے آتا ہوں۔ ابو طالب آئے، بتایا وہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ فرمایا جیسے پہلے خدیجہ کے ساتھ رہتی ہیں اب بھی وہ خدیجہ کے ساتھ رہیں گی۔ انہوں نے نبی کی 4 بیٹیاں بنا ڈالی۔ یہ سلبی نہیں تھیں، سلبی نہیں تھیں، خدیجہ کی تو پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، تو بیٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ صرف عظمت علی کو کم کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے جناب سیدہ جب حق لینے گئیں، ایسے نہیں کہ اکیلے، مسجد نبی اور مولا علی کے گھر کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، دروازہ مسجد نبی کے صحن میں کھلتا تھا، کناتیں لگائیں، کچھ کنیزیں آگے تھیں، درمیان میں جناب فاطمہ تھی، کچھ کنیزیں پیچھے تھیں، کنیزوں کے جھرمٹ میں گئیں، کہا میرے بابا کی وراثت دو، کہنے لگے ثبوت ہے؟ بی بی نے ایک یہ قطف کی ہڈی ہوتی ہے جانور کی، اس کو قطف کہتے ہیں عربی میں، قطف کی ہڈی پیش کی، نبی نے اپنے قلم سے جائیداد نبوت کو منتقل کیا، وراثت لکھ کے دی، ہبہ نہیں کی، وراثت منتقل کی۔ کہنے لگے یہ محمد کی تحریر پہ ہمیں اعتماد نہیں کہ واقعاً ان کی ہو، یہ تحریر ایک صاحب بہادر نے زمین پہ ماری، وہ ہڈی توڑ دی، پھر کہا تیرا کوئی گواہ ہے؟ کہا یہ میرا حسن بیٹا ہے، 6 سال کے تھے، 6.25 سال کے اس وقت، کہا نہیں یہ کم عمر ہے، پھر جناب حسین پیش کیے، کہنے لگے یہ کم عمر ہے، پھر فضہ کو پیش کیا، کہا یہ کنیز ہے، پھر علی کو پیش کیا، کہا یہ ایک گواہی ہے، 2 گواہ چاہیے۔ حسن و حسین کی گواہی تو جٹلایا اس وجہ سے کہ یہ بچے ہیں۔ اب میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں کہ جناب مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے درختوں کی جنگی میں، عیسیٰ کو کپڑے میں لپیٹ کر باہر نکلی،
قریب یہودیوں کی بستی تھی، انہوں نے کہا بی بی نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو بن شوہر یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ عیسیٰ کی ماں کی عصمت پہ دبا لگ رہا تھا۔ بی بی گھبرائی نہیں، بی بی نے کہا اس بچے سے پوچھو، توجہ، کہا اس بچے سے پوچھو۔ بچہ 2 گھنٹے کا تھا، 2 گھنٹے کا بچہ۔ اب بچہ تو بولتا ہی نہیں، یہودی کہنے لگے یہ تو بولتا ہی نہیں۔ کہا نہیں بولے گا، تم پوچھو تو صحیح تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ 2 گھنٹے کے جناب عیسیٰ نے کہا کہ انی عبداللہ وطانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں۔ بھائی ہاتھ میں کتاب تھی نہیں۔ اگر 2 گھنٹے کے عیسیٰ کے سینے میں انجیل کا علم ہو سکتا ہے تو کیا میرے محمد کا سینہ اتنا کمزور تھا؟ یہودیوں نے بھی مان لیا کہ واقعی یہ نبی اللہ کا بندہ ہے، کتاب لے کے آیا۔ یہودیوں نے مانا، اللہ نے مانا۔ اب میں یہ نکتہ دے رہا ہوں جواباً کہ جناب حسن و حسین 5 اور 6 سال کے تھے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں، تو 2 گھنٹے کی عیسیٰ کی گواہی اللہ نے بھی تسلیم کر لی، یہودیوں نے بھی مان لی۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ چپ ہو گئے آپ؟ بس میری آخری بات تھی کہ عیسیٰ 2 گھنٹے کی گواہی اپنی ماں کی عصمت پہ دیتے ہیں، تو جناب فاطمہ کی عصمت پر یہ 5-6 سال کے حسین کی گواہیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ مولا علی کی گواہی کو جھٹلا دیا کہ 2 مردوں کی گواہی ہونی چاہیے، دوسرا گواہ لا۔ بی بی کو جھٹلایا، حدیثیں گھڑ دی۔ آج ان کے اپنے سارے یوٹیوب میں تماچے مار رہے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں کہ نبی کی اولاد کا ورثہ جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سب کہانی گھڑیاں ہوئی، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی باتیں کہی گئی۔ سیدہ وارث ہے اپنے باپ کی، سمجھے؟ جن کے بیٹے نہیں نہ ہوتے، بیٹیاں ہوں 1 2 3 4 6، ہمارے علاوہ بیٹیوں کو 1 حصہ دیتے ہیں، 2 حصے ان کے چاچے تائے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ پٹواری بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ ہے اس بات کا، وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں جب انتقال ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے عقیدے میں ایک بیٹی ہو، بیٹا نہیں تو وہ بیٹی اپنے باپ کی ساری جائیداد کی وارث ہے۔ میرے پاس لوگ وہاں ضلع قصور اور کوڑے کے لیے آتے ہیں، جی ہمیں لیٹر دے دو ہماری جائیداد بچ جائے۔ میں کہتا ہوں اب مانو کہ فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی بھی تھی اور وارث بھی تھی۔ بی بی کا حق دبا کے یہ کہنے لگے ان کو کمزور کر دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی جو طاقتور تھے تو انہوں نے اپنا حق کیوں نہ چھینا؟ تجھے پتہ ہی نہیں جاہل آدمی، انبیاء وراثتوں کو نہیں دیکھتے، وصی رسول وراثتوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے نبی اور رسول کی امت کو بچاتے ہیں۔ امت بچ گئی تو وراثت بھی بچ جائے گی، اگر امت گمراہ ہو گئی تو یہ وراثت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ جب نبی چلے نا دنیا سے، بڑے لوگ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے کہا لیڈر چلا گیا، قائد چلا گیا، اب ان کے پیچھے رہنے چلانے والا ہی کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں 3 مسجدوں میں نماز ہو رہی تھی، مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں، اور ترکی کے ایک شہر میں مسجد تھی۔ لوگ مسجدیں چھوڑ گئے تھے، صرف 3 مسجدوں میں نماز تھی۔ علی کو دین بچانا مقصود تھا، وہ باغ بچانا مقصود نہیں تھا۔ اگر جناب سیدہ کو دے دیتے اور کہتے بی بی نظام حکومت چلانے کے لیے دے دو، تو انہوں نے حسن و حسین کا صدقہ بنا کے سب کچھ واپس کر دینا تھا۔ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ آج روتے پھرتے ہیں شیعہ فقہ ہونی چاہیے، شیعہ فقہ ہونی چاہیے۔
میرے پاس وکلا آتے ہیں وراثت کے قانون کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ ایک دیوبندی وکیل تھا، اس نے کہا کہ شیعہ کے علاوہ تو ہمیں کوئی فقہ نظر ہی نہیں آتی، اگر فقہ ہے تو شیعہ کی، اگر شریعت کا قانون ہے تو شیعہ کے پاس۔ ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بخاری شریف لے لو، ابن ماجہ لے لو، ترمذی لے لو، مسلم شریف لے لو۔ بھائی یہ تو حدیثوں کی کتابیں ہیں، شریعت کی کتابیں نہیں ہیں، یہ قانون نہیں ہے، یہ حدیثیں۔ آج بھی الحمدللہ اسلام کے نفاذ کا قانون صرف شیعہ علی کے پاس ہے۔ یہ ہمیں ناز ہے، شریعت ہمارے پاس ہے۔ ادھر میں بورے والا میں 2 سال پہلے آیا، ہماری ایک گاؤں میں ہماری کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، انتقال ہو گیا محرم سے 2 دن پہلے۔ تو 455 کا ایک لڑکا ہمارا عزیز ہے، اہل سنت ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ میں سنی ضرور ہوں لیکن نہ مجھے سنی کی ابتدا نظر آتی ہے نہ انتہا نظر آتی۔ یہ جناب ابو حنیفہ سے شروع ہوتا ہے، 11ویں شریف والے پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیشو پیپر والا دین ہے۔ اگر میں نے مطالعہ کیا ہے، اگر دین ہے تو صرف اہل بیت کے پاس تھا۔ اور اس نے 7 محرم کو ہاتھ کھول کے مجھے فون کر کے بتایا، میں نے ہاتھ کھول دیے اپنی دماغی تحقیق کے ساتھ۔ BSc اسٹوڈنٹ کی تعلیم تھی۔ بس میرے دوستو، اسلام پہ اہل بیت کا بڑا خرچ ہوا ہے۔ جو آج ہم عزاداریاں کرتے ہیں نا، روتے ہیں، جن کے مارے گئے ان سے پوچھیں۔ ہاں جناب زہرا کا حق لوٹ کر کھا گئے، تو آج کہتے ہیں کیا ہوگا جی؟ 4 کھجیاں تھیں، 4 کھجوریں تھیں۔ آیت اللہ سید باقر صدر شہید نے اپنی کتاب فتق میں لکھا ہے کہ باغ فتق 752 مربع میل کا رقبہ تھا۔ نوجوان ذہن میں رکھے، نوٹ کریں، 752 مربع میل کا رقبہ وہ باغ خیبر تھا، باغ فتق تھا، جس میں 9 قسم کے باغات تھے، پھل تھے۔ یہ آج جتنے ہیں نا گھٹیا قسم کے، وہ کہتے ہیں جی وہ 4 تو کھجیاں تھیں، اور ظالم تو اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ 4 کھجوریں بھی اہل بیت کے گھر میں برداشت نہیں کر سکا، تو دین محمد لوٹ کے کھا گیا۔ شیعہ قتل ہوتے رہے، انہوں نے دین مصطفیٰ کو قتل ہو کے بھی بچایا، خون اہل بیت کا تحفظ کیا۔ آج راز راز مجلسیں کر کے اہل بیت کا حق جنوا رہے ہیں۔ علی و بطول کل بھی حق پر تھے اور آج بھی حق پر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔